من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرض۔ ساتھیو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد ہوں گے۔ ساتھیو، جیسا کہ زندگی میں جتنے ظلم و ستم محمد وال محمد پر ہوئے ہیں، شاید ہی کسی پر ہوئے ہوں یا پھر ان کے چاہنے والوں پر۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب شہید کر دیا گیا تو آپ اپنے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے جو تھے فرزند لے کر آئے تھے، محمد اور ابراہیم، جو اپنے والد سے بہت پیار کرتے تھے اور بہت ہی خوبصورت تھے۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد لوگوں نے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ مسلم کے دو فرزند کوفہ میں کہیں پوشیدہ ہیں۔ جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضرت مسلم نے اپنے فرزند جو ہیں وہ قاضی ایک شہری تھا اس کے حوالے کر دیے تھے تو امانتاً۔ تو یہ سنتے ابن زیاد نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور دھمکی دی تھی کہ جو بھی ان بچوں کو پناہ دے گا اس کو ماں ان کے اہل و عیال کے قتل کر دیا جائے گا اور اس کی ساری زمینیں جو ہیں وہ ضبط کر لی جائیں گی۔ اس اعلان کے جاری ہونے پر قاضی جو تھا اس نے مناسب سمجھا کہ جلد از جلد ان بچوں کو کوفہ سے باہر بھیجے تاکہ ان کی جانیں بچیں، اور اپنے بیٹے اسد تھا اس کا بیٹا، اس کو کہا کہ ان بچوں کو دروازہ عراقین کے باہر جو قافلہ عازم میدان کے لیے عازر مدینہ کے لیے ٹھہرا ہوا ہے ان کے ساتھ چھوڑ آئے۔ اسد رات کے وقت جب ان بچوں کو لے کر وہاں پہنچا تو قافلہ جو ہے وہ مدینہ روانہ ہو چکا تھا، لیکن اس مقام سے نظر آ رہا تھا۔ تو اسد نے جو کیا ان بچوں کو قافلے کی راہ پر لگا کر واپس آ گیا، کیونکہ بچے چھوٹے تھے تو بچے جو تھے وہ چلتے تھے، ٹھوکریں کھاتے تھے، گر جاتے تھے۔ آخر جو ہے قافلہ جو ہے وہ نظر آنا غائب ہو گیا اور بچوں نے چلتے چلتے صبح کھا دی۔ صبح جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ خارائے صحرا کے ساتھ ہیں، لیکن ابھی تک وہ حدود کوفہ سے نہیں نکلے تھے۔ اتنے تک جو لوگ ان بچوں کے پیچھے آئے تھے سپاہی، انہوں نے ان کو گرفتار کر دیا۔ ان بچوں نے بہت منتیں کی کہ ہمیں جو ہے نہ لے جایا جائے، لیکن انہیں جو ہے وہ وہاں پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے یزید سے دریافت کیا کہ ان بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے یا زندہ اس کے پاس بھیجا جائے۔ تو یہ بچے جو تھے وہ دن بھر روزہ رکھتے تھے، شب میں جو کی روٹی اور گرم پانی سے افطار کرتے۔ اسی طرح پورا 1 سال گزر گیا، یعنی 1 سال حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی اور دوسرا سال پورا 1 سال جو ہے وہ گزر گیا۔ اور اس میں جو تھا شہادت امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ بھی رونما ہو گیا۔ تو جس قید خانے میں یہ قید تھے وہاں کا جو داروغہ تھا وہ اتفاقاً ایماندار تھا۔ ایک دن اس کو کلمہ پڑھتے ہوئے ان شہزادوں نے سن لیا، تو ان شہزادوں نے کہا کہ یہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں یہ ہم انہی کی ذریت ہے، ہم اسی کی اولاد ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ قدموں میں گر گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی قید سے رہائی کا سبب کرتا ہوں۔ اس نے رات کے وقت قید خانہ کھول دیا اور شہزادوں کو اپنی ایک انگوٹھی دی کہ فلاں مقام پر چلے جانا، میرا بھائی آپ کو ملے گا، وہ آپ کو مدینہ پہنچا دے گا۔ صبح یہ شہزادے فرار ہو گئے اور دربان جو تھا اس کا نام مشکور تھا، اس کو جو ہے ابن زیاد نے 500 کوڑے مار کر جو ہے وہ شہید کر دیا، اور پھر اس نے زیادہ انعام و اکرام رکھا کہ جو بھی ان بچوں کو تلاش کر کے لائے گا تو میں ان کو انعام دوں گا۔ سپاہی جو ہیں وہ دن رات پھرتے رہے لیکن ان کو کسی کا پتہ نہ چل سکا شہزادوں کا۔ آخر کل شہزادے جو ہیں وہ جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں جو تھے یہ بہت ہی بھوک سے نڈھال تھے، چھوٹے تھے، تو نمازیں ان کو نیند آ جاتی ہے ادھر ہی۔ تو نماز عصر کے قریب ایک کنیز جو ہے وہ چشمے پر پانی لینے آئی، تو ان بچوں کی عکس کو پانی میں دیکھا تو حیران ہو گئی کہ یہ مسلم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ وہ گھر دوڑی اور اپنی جو اس کی مالکہ تھی اس کو آگاہ کیا۔ یہ خبر سنتے ہی جو مالکہ تھی وہ پہنچ گئی اور اس نے حضرت بچوں کو اپنے گھر لائی، ان کو نہلایا دھلایا، ان کے کھانے کا بندوبست کیا، شہزادے سو گئے۔ وہ جو عورت تھی وہ حارث کی بیوی تھی۔ حارث جو تھا وہ ابن زیاد کا خاص کرندہ تھا،
جو کہ سارا دن حضرت انعام کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کے فرزندوں کو ڈھونڈا کرتا تھا۔ تو وہ رات کو دیر سے آیا تو بیوی نے پوچھا کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس طرح مسلم بن عقیل کے بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اسی عالم میں جو ہے خواب میں شہزادوں میں سے چھوٹے شہزادے نے جو ہے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور وہ رونے لگے، دونوں بھائیوں نے رونا شروع کر دیا۔ اب حارث کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں کوئی بچے ہیں، یہ اسی قید خانے میں جاتا ہے، جس کمرے میں جاتا ہے اور جا کر ان شہزادوں کو بالوں سے پکڑ کر پھر ان کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیتا ہے، اور صبح جو ہے وہ اپنے غلام بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ دریائے فرات کے کنارے جاتا ہے، اور وہاں جا کے پہلے اپنے غلام کو کہتا ہے کہ ان بچوں کو قتل کرو، تو غلام کہتا ہے کہ یہ ظلم ہے، میں اس میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا، اپنے غلام کو قتل کر دیتا ہے۔ پھر اپنے بیٹے سے کہتا ہے تو وہ دنیا کے عشق میں اس کا اندھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ بیوی درمیان میں آتی ہے تو بیوی کو بھی تلوار مار کے ایسی ضرب لگتی ہے کہ وہ بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ بچوں کو قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ خود بڑھتا ہے، تو بچے اس کی منت کرتے ہیں کہ ہمیں شہید نہ کرو بلکہ ہمیں بازار میں فروخت کر دو غلاموں کے ساتھ، تو تمہیں ہمارے بہت سارے پیسے مل جائیں گے۔ لیکن جو ان کی کوئی نہیں سنتا تو بچے ایک دوسرے سے اس کو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہمیں پھر 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ پھر وہ بچوں کو نماز پڑھنے کی مہلت دیتا ہے، اور اس کے بعد پہلے چھوٹے شہزادے کو اور پھر بڑے شہزادے کو شہید کر دیتا ہے، اور ان کے سر جو ہے وہ تن سے جدا کرتا ہے، اور ان دونوں کو جو ہے ان کے جو جسم ہوتا ہے اس کو دریائے فرات میں پھینک دیتا ہے، اور خود انعام کے لیے جو ہے جب جاتا ہے ابن زیاد کے پاس، اور ابن زیاد اتنے خوبصورت بچوں کو دیکھتا ہے، اور مجلس میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں سب دیکھتے ہیں، تو ہر انسان جو ہے وہ رونے لگ جاتا ہے کہ ایک تو بچے تھے، دوسرا کہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ پھر جو ہے حارث کہتا ہے کہ وہاں جا کے بڑے فخر سے جب بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں ابن زیاد کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ تم نے ان معصوموں کو کیوں قتل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ڈرا یہ وہ۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے یزید کو لکھا تھا کہ انہیں قید کر دیا گیا ہے، اگر حکم ہو تو زندہ بھیجتا ہوں، میں نے تو ان کو زندہ بھیجنا تھا۔ پھر ابن زیاد حارث سے پوچھتا ہے کہ ان بچوں نے آخری بات تم سے کیا کی تھی؟ تو حارث کہتا ہے کہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت لی تھی، اور ختم نماز پر دعا کی تھی کہ اے اللہ تو ہمارے اور قاتل کے درمیان انصاف فرمانا۔ تو ابن زیاد کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، بچوں کی دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اور اس طرح جو ہے میں تمہیں بھی اسی طرح مرواؤں گا۔ بس ایک شخص ہوتا ہے مقاتل، جو کہ محمد وال محمد کا دوست ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم نے جا کے اس کو مارنا ہے۔ بس وہ حارث کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو مطلب اس کے سر پر جو عمامہ ہوتا ہے وہ ہٹا لیتا ہے، اس کو کوفے کے بازاروں میں پہلے پھراتا ہے، اس کے بعد تاکہ ہر شخص اس پر لعنت کرے کہ اس نے معصوم بچوں کو قتل کیا، اس نے اپنے بیٹے کو بھی قتل کیا، اور اس طرح۔ پھر جو ہے جب وہ دریائے فرات کے کنارے جاتا ہے تو وہاں پر دیکھتا ہے کہ وہ معظمہ عورت بھی ہے، وہاں پر بیٹے اور غلام کی لاشیں بھی پڑی ہیں۔ تو بس مقاتل اسے کہتے ہیں کہ اے ملعون، اگر تمام دنیا کی دولت بھی تو مجھے دے دے تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، جبکہ مقاتل کو وہ حارث بار بار کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دے، میں تجھے 10,000 دینار دے دوں گا۔ پھر مقاتل پہلے دونوں بچوں کے سر مبارک لیتا ہے، ان کو دریا میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ سروں کو دریا میں چھوڑتا ہے تو دونوں سر جو ہیں وہ اپنی اپنی لاشوں کے ساتھ جو ہیں وہ ملحقہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مقاتل اپنے غلاموں کو حکم دیتا ہے کہ حارث کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں، اور اس کے کان اور لب وغیرہ بھی کاٹ دیں، اس کا پیٹ چیک کر کے تمام اعضاء بھی قطع کریں، اور پھر ایک برتن میں رکھ کر پتھر سے باندھ کر پانی میں پھینک دیا جاتا ہے، مگر اس کے پانی میں ایسا بھنور آتا ہے کہ وہ اس کی لاش کو باہر نکال دیتا ہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ جو ہے حارث کی لاش کو پانی میں پھینکا گیا، 3 مرتبہ بھنور نے اس کو باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد ایک کنواں کھودا گیا جس میں اس کے
جو اس کا ناپاک جسم ہے اس میں ڈالا گیا، مگر ایسا زلزلہ آیا کہ پانی وہ بھی کنویں سے بھی باہر نکل آیا۔ اس کے بعد مجبوراً آگ روشن کر کے اس کے جو اس کا ناپاک جسم ہے اس کو اس میں جلا دیا گیا۔ تو ساتھیو، یہ تھے محمد وال محمد کے حالات، یعنی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت جب ہوتی ہے تو اس کے بعد 12 ذی الحج کو حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی بھی شہادت ہو جاتی ہے اس کے 1 سال بعد۔ تو محمد وال محمد پر یہ ظلم ہوئے کہ یعنی کربلا کے بعد بھی محمد وال محمد پر ظلم و ستم جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ کچھ لوگوں نے بغض رکھا اور کچھ لوگوں نے دنیا کے تمام محمد وال محمد کو ہر طرح کے دکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر مونس و مددگار ہو، ہم پہ اپنا خاص لطف و کرم کرے اور ہمارے دل میں محمد وال محمد کی چاشنی، محبت کی چاشنی کو مزید بڑھائے۔ آمین یا رب العالمین۔